جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دن بھر کی خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم خبر جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالآخرکار شیخ رشید صاحب بھی لائن کی دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی آج آخرکار انٹرویو دے دیا ہے اور یہ انٹرویو اسی انٹرویوز کا تسلسل ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ انٹرویو میں انہوں نے وہی کچھ کہا لیکن کچھ مختلف انداز میں، شریفانہ انداز میں۔ انہوں نے کوئی زیادہ کیچڑ نہیں اچالا اور یہ خبریں کل رات سے ہی آ رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے اور یہ کل آن ایئر ہو جائے گا 8 بجے۔ آج وہ 8 بجے آن ایئر ہوا سما ٹی وی پر منیب فاروق صاحب کے پروگرام میں میرے سوال۔ آپ اس انٹرویو کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو انٹرویو کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ اتنے دنوں کہاں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں چلے پر گیا تھا، 40 دن میں نے ادھر گزارے ہیں اور بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو عثمان ڈار ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں سوچ رہا تھا، اب فاروق حبیب صاحب نے بھی کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع ملا، اور اب شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے کہ میں نے 40 دن کا چلہ لگایا۔ حالانکہ خبریں یہ تھی کہ وہ غائب ہو چکے ہیں، انہیں غائب کر لیا گیا ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف کیس بھی چل رہا تھا کہ انہیں جلد از جلد پیش کیا جائے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا نامعلوم جگہ سے کہ اگر جس دن شیخ رشید پریس کانفرنس کر لے یا پارٹی بدل لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا ضمیر مر گیا ہوگا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ضمیر مر گیا، لیکن جس پریشر سے وہ گزرے ہوں گے ظاہر سی بات ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کیا باتیں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں چلے پر گیا تھا اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور بھتیجے کو بھی اس وجہ سے فکر تھی کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اور بھتیجا میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تو پھر ان کو آ کر انہوں نے آگاہ کر دیا کہ میں چلے پر گیا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا اس دن میں باہر تھا، میں کرغز میں تھا، جب میں آیا میں نے اس کی مذمت کی، لیکن جو میں نے مذمت کی اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی، اس طرح سے لوگوں نے نہیں سنا میری مذمت کو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج میں کسی افسر کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی کے ساتھ ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے، مطلب کہ فوج میں کسی سے بھی پنگا نہیں لینا چاہیے، سیدھی سادی بات۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو میں نے 2 دفعہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پنڈی کا شہری ہوں، پنڈی کا رہنے والا ہوں اور جی ایچ کیو کے ساتھ میرے اچھے خاصے تعلقات ہیں، آرمی کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں، تو میں کردار ادا کر سکتا ہوں آرمی کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان، لیکن عمران خان صاحب نے منع کر دیا۔ جو باتیں انہوں نے کی وہ تو خیر اب انہوں نے کی ہیں، لیکن بالآخر کار وہ بھی سائٹ پر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی ابھی پارٹی چھوڑ دی ہے اور سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ میرا سیاست چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب پر جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اصلی اور نسلی ہوں میں، اور سخت وقت میں، سخت حالات میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن بہرحال آج انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور ٹرینڈ جاری ہے انٹرویوز۔ ایک انٹرویو ڈان نیوز پر آیا، ایک انٹرویو سما پر آیا اور ایک انٹرویو دنیا نیوز پر آیا، اور 3 مختلف اینکرز۔ اب بہت سی چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ یہ انٹرویوز جو ہوئے یہ تو پنجاب والی سائڈ کے سیاستدان تھے، اور اب باری آنے والی ہے کے پی کے سائٹ پر۔ تو کے پی کے سائٹ پر بھی خبریں شروع ہو گئی ہے کہ کے پی کے جو وزراء ہیں کامران بنگش وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی پریس کانفرنس کر لیں گے۔ آپ یہ کلپ ریکارڈ پر کر لیں، کیونکہ جو بھی غائب ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا وہ انٹرویو دیتا ہے، اور بہرحال اس کا سیاست سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، یا تو دوسری پارٹی جوائن کر لیتا ہے۔ تو اب جو بھی غائب ہوگا اس سے یہی اندازہ لگایا جائے گا کہ یا تو یہ انٹرویو دے گا یا پریس کانفرنس کرے گا یا دوسری پارٹی جوائن کرے گا، اور اس کے علاوہ تو کوئی آپشنز ہے ہی نہیں۔ یہ تو تھی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو خبر ہم نے آپ کو دی۔ اب دوسری خبر، کل اگر آپ نے میچ دیکھا ہوگا انڈیا اور بنگلہ دیش کا، تو اس میں امپائر نے جب 2 رنز رہتے تھے تو امپائر نے وائڈ نہیں دیا، حالانکہ وائڈ نہیں دیا۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امپائر نے وائڈ نہیں دیا اور کوہلی کے ساتھ، اور یہ میچ فکس تھا، اور مطلب بہت سی پھر مارکیٹ میں تھیوریز پھیل جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ امپائر تو ان کی طرف ہے، یہ تو اس ٹیم کے حق میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ اگر آپ دیکھ لیں آئی سی سی کے رولز، تو آئی سی سی کے رولز میں یہ بھی ایک رول ہے کہ اگر آپ
بیٹسمین جس طرف کھڑا ہوتا ہے اگر بولنگ کے ٹائم پر وہ تھوڑا سا آگے ہو جائے اور بال وائڈ کی طرف چلا جائے تو یہ وائڈ قرار نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جو فیصلہ تھا یہ بولر کے حق میں ہوتا ہے کیونکہ وائڈ نہیں ملتا، لیکن اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ یہ وراٹ کوہلی کے حق میں چلا گیا یہ فیصلہ اور انہوں نے سنچری مار لی، تو یہ تھی پوری صورتحال۔ اور اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کون کون اور انٹرویوز دینے آتا ہے، کس کس چینل پر آتا ہے اور کون کون اینکرز ان سے انٹرویو لیتے ہیں، یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ KP والی سائٹ سے کون کون آتا ہے اور کون کون انٹرویوز دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔